نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ہل ویو اسلامک سینٹر میں اس ہفتہ وار ترجمۃ القرآن کی کلاس میں حاضر ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غیبت اور عیب جوئی کی ممانعت. غیبت کرنے یا عیب جوئی، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، ہم اس کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں، مگر شریعت مطہرہ نے جن مجالس میں غیبت یا عیب جوئی ہو تو ان مجالس کو گناہ سے آلودہ اور مردود مجالس کر ڈالا جاتا ہے. جس مجلس میں غیبت ہو، دوسروں کی عیب جوئی ہو، وہ خواہ کوئی بھی مجلس ہو، وہ مذہب کے نام پہ ہو، سوشل ریفارمز کے نام پہ ہو، یا کوئی پولیٹیکل ہو، جب آپ دوسرے کو تحقیر اس کی کرنے کے لیے، دوسرے کو حقارت امیز لہجے میں یہ کریں گے تو ان کی جو بندہ موجود نہیں ہے ان کی عیب جوئی کریں گے، غیبت کریں گے، تو وہ مردود محفل ہوتی ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں. ہم حضرت شیخ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے 3 قسم کی برائی کرتا ہے. ان میں سے ایک غیبت ہے، ایک بہتان ہے، اور ایک افک ہے. افک لیکن انہوں نے جو دوسروں کے حوالے سے باتیں، ویسے تو زبان کی اور کافی ساری برائیاں ہیں جس میں گالی گلوچ ہے، جس میں جھوٹ ہے، دروغ گوئی ہے، یہ ساری چیزیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ 3 جب آپ دوسروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ 3 قسم کی برائیاں انسان اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کرتا ہے. یہ غیبت ہے، دوسرا بہتان ہے، اور تیسرا افک ہے. غیبت یعنی کہ کسی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایسی عیب بیان کرنا کسی بھائی کا جو اس کے اندر پایا جاتا ہو، موجود ہو، اور آپ اگر اس کے سامنے اس کو بیان کریں تو وہ بندہ اس کو ناپسند کرے. اگر سامنے بیان کریں تو وہ ناپسند کرے. غیبت یہ غیب سے ہے. غیب یعنی کہ جب بندہ موجود نہیں تو آپ اس کے بارے میں بات کریں کسی تیسرے بندے سے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر اس کے اندر وہ عیب ثابت کر رہے ہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں. یہ دوسری چیز ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کافی ساری چیزیں دوسروں کے متعلق صرف سنی سنائی جو ہوتی ہے نا، اس پر وہ سنی سنائی لی
اور اسی طرح اس کو روایت کر دیا، بیان کر دیا. اس کو افک کہتے ہیں. ہم ان تینوں چیزوں میں، تینوں بیماریوں میں کثرت کے ساتھ ہم لوگ مبتلا ہیں. اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی ایسی خامی ہے ہم اس کے ساتھ خود بیان کریں کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ میں نے دیکھا، اس کی وضاحت کر دیں. مگر ہم 10 بندوں کو 20 کو بتا کر پھر وہ بات اس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بدنام بھی کر دیا، اور یا اگر نہیں ہے تو بہتان ترازی کا بھی سلسلہ آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ گرم ہے اور ایزی وے ہے، اور ایسے طریقے سے ہے کہ آپ کی آئی ڈی بھی پتہ نہ چلے اور آپ اس کو ذلیل بھی کر دیں. بہتان. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بھی بازار گرم ہے، سنی سنائی، کسی کے متعلق جو کسی نے سنا دی اس کو منوان آگے بیان کر دیا. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ اس کی تحقیق کر لیں، جس کے بندے کے متعلق بات کی جا رہی اس سے پوچھ بھی لیں، یا اس کے متعلق آپ کسی بندے سے بات پوچھیں. اس کو افک کہتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ حجرات جو کہ چیپٹر نمبر 49 ہے اور ورس نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12، یہ پوری کی پوری سورہ حجرات آداب پر مبنی، آداب زندگی پر. اور یہ ہر بندے کو بار بار پڑھنی چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی بہتری کے لیے اس کے اندر انسانی زندگی کے جتنے بھی آداب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا، اے ایمان والے، اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر بدگمانی سے بچو. ذہنی جو ظن ہوتا ہے، خیال جو ذہن میں آئے یا دل میں آئے، اس سے 2 لفظ بنتے ہیں، ایک ہے حسن ظن، اچھا گمان، یا سوء ظن، برا گمان. اچھا گمان تو ہم بہت کم کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں کوئی مفاد ہو تو وہاں اچھا گمان، جہاں پہ ہمیں مفاد نہیں وہاں برا گمان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعد الظن اثم، برا گمان کرنے میں سے کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مطلب کہ برائی کے اعتبار سے اتنے سنجیدہ گمان ہوتے ہیں کہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اخروی سزا دے گا. اخروی سزا واجب ہو جاتی ہے. اکثر ذہنوں کے خیالات جتنے بھی آتے ہیں، اچھے ہو یا برے، ان پر گرفت نہیں ہے کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر بعض گمان جو آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں اور صرف ایزیوم کر رہے ہیں بری چیزیں، تو بعض اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان پر بھی سزا آ جائے گی. اور یہ جو گمان ہے کہ ہم جسٹ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک بندہ کوئی عمل کر رہا ہے تو ہم نے بیٹھے بٹھائے ایزیوم کیا کہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہوگا. ہاں، مثال کے طور پہ یہاں کوئی بندہ آیا کہ بڑا رتبے والا، حافظ صاحب نے اس کو ویلکم کیا، اس کو سارا کو مالدار تھا، تو آپ میں سے کوئی بندہ یہ ایزیوم کر لے کہ حافظ صاحب اس کی خوش آمد کر رہے ہیں پیسے لینے کے، حالانکہ ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ خیال نہ، آپ نے جسٹ ایزیوم کیا. اب یہ جو اپنے اسمپشن قائم کی، یہ آپ کو ایک اور راستے پہ لے جائے گی، ایک اور ونڈو کھول جائے گی ظن کے بعد، اور وہ ہے تجسس. آپ کیوریس ہوں گے. اب کیوریس ہوں گے، ایک نیچرل سی بات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے اپنی بے چینی کو ختم کرنے کا کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں، خود بات کریں. مگر ہمارے اندر یہ بات جرأت نہیں ہوتی کہ ہم متعلقہ بندے سے بات کریں. ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا. وہ جو تجسس ہے وہ ہمیں بے چین رکھے گا.
ہم مختلف باتوں سے لوگوں سے پوچھیں گے یار یہ حافظ صاحب اس کے ساتھ کیا آج کا معاملہ ہے، آپ اپنے طریقے سے بتائیں گے، ڈاکٹر صاحب آپ دوسرے ڈاکٹر صاحب اپنے طریقے سے بتائیں گے، آپ اپنے طریقے۔ تو یہ ہے تجسس کہ آپ بے چین ہیں کہ کوئی پتہ چلے کون کتنے پیسے دے گیا، کیا کر گیا، آپ صاحب نے گاڑی کہاں سے لے لی، یہ اتنا اچھا ڈریس پہن رہے، یہ کہاں سے کر لی۔ اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں ذہن میں آتی ہیں، اور پھر ہم ٹو لگاتے ہیں کہ ہمیں اکاؤنٹس کا پتہ چلے، مسجد کے اکاؤنٹس کا پتہ چلے، حافظ صاحب تنخواہ کتنی لے رہے ہیں، ان کا رہن سہن بہت اچھا ہے، مکان بھی لے لیا، گاڑی بھی لے لی، فلاں بھی لے لیا۔ مسجد سے کیا ہے، یہ سارا اتنا چندہ ہوتا ہے سارا لے جاتا ہے، یہ سارے کے سارا تجسس ہے جو ناجائز ہے۔ یہ تجسس غیبت کا دروازہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو سیکوینس کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا ان بعض الظن اجتنبوا کثیرا من الظن، بنیادی چیز کو بیان کیا جو روٹ کاز ہے کہ ظن یعنی سوء ظن سے بچیے، سوء ظن سے، بدگمانی سے بچیے، کیونکہ بعد الظن اثم، کیونکہ بعض جو گمان ہیں وہ گناہ کی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، اگر ذہن میں کوئی ایسی بیماری آ بھی گئی ہے، گمان آ گیا ہے، تو پھر کم از کم تجسس نہ کرو، اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کیوریس نہ بنو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، چونکہ ظن سے دروازہ کھلے گا تجسس کا، اور تجسس سے دروازہ کھلے گا غیبت کا، کیونکہ آپ کو بے چینی جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دے گی، آپ کبھی کسی سے بات کریں گے، کبھی کسی سے بات کریں گے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے بڑی مطلب ہے کہ ایسی مثال بہت کم ہے قرآن پاک میں جو اس کبھی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے مثال، جو ظن سے شروع ہوا، تجسس سے گزرتا ہوا حقیقت تک پہنچے، اور اتنی سخت مثال بہت کم دی گئی ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی لحم اخیہ میتا، اس بھائی کا گوشت کھائے جو مر گیا ہے، میت ہو گیا ہے، یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرتا ہے؟ یہ بڑے سخت لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہاری نیچر ایسے ہے، فطرت ایسے ہے کہ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ حقیقت میں اگر ایسا واقعہ ہو کہ کوئی بھائی دوسرے بھائی کا گوشت کھانا شروع کرے، کون پسند کرتا ہے؟ کون اس کبھی عمل کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو گے ایسا عمل نہیں، مگر یہ جو غیبت کرنا ہے ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے کہو۔ اب یہ اس کا سد باب بیان کر دیا، ایسے عمل سے رکنے کا سد باب کیا ہے؟ وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ ذہن میں اور دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ گمان دل میں پیدا ہوا، تجسس دل میں پیدا ہوا، پھر ہم نے اس کی ٹو لگانا شروع کی اور عیب جوئی کی، پوچھے کہ عیب تلاش کیے، پھر اس کے بعد غیبت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے واتقوا اللہ، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرتے ہو، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تم یہ سوچو کہ تقویٰ کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس ہے، ہر وقت بندہ یہ سوچے کہ میں جو سوچ رہا ہوں میرا رب اس کو جانتا ہے، میرے دل میں جو خیال بھی آ رہا ہے میرا رب اس کو جانتا ہے۔ یوں سوچے کہ میں اپنے بھائی کا اگر عیب تلاش کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو میرے سارے عیب جانتا ہے،
میں اگر اپنے بھائی کو بے عیب کروں گا، اس کی عیب بیان کروں گا لوگوں کے سامنے، ذلیل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جو میرے سارے عیبوں سے واقف ہے وہ بھی مجھے وہ سوسائٹی میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ جو بات میں بول رہا ہوں اگرچہ وہ موجود نہیں ہے شخص، اس کے بارے میں بول رہا ہوں، وہ تو نہیں سن رہا، 4 بندے سن رہے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر رہا ہوں، مگر میرا رب تو موجود ہے۔ یہ تقویٰ ہے، انسان ہر وقت اس استحضار کے ساتھ رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اس کی پریزنس اپنے ذہن میں رکھے۔ تو ان چیزوں سے رکنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہ اگر بندہ اس سے توبہ کر لے، تقوی اختیار کرے اور توبہ قائم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرمانے والا ہے اور رحم بھی فرمانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، حضور نے پوچھا اپنے صحابہ سے تمہیں معلوم ہے غیبت کیا کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ قال اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، غیبت کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سوسائٹی میں صحابہ کو پتہ نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ غیبت عربی کا لفظ ہے اور وہ سارے عربی دان تھے، معلوم تھا اس سوسائٹی میں، مگر ادب دیکھیے، کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کا سوال فرماتے کہ کیا تمہیں پتہ ہے اس شہر کا نام کیا ہے؟ مکہ۔ مکہ میں رہنے والے، مکہ بورن تھے، وہ نہیں آگے سے کہتے تھے یا رسول اللہ شہر کا نام مکہ ہے، ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور ذی الحجہ کے مہینے میں، حج کے مہینے میں پوچھتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے صحابہ حج پہ حجت الوداع کا ہوتا، حج کے مہینے میں عرفات میں کھڑے، کوئی ایسا لائن بھی ہوگا کہ بھئی وہ کہے کہ مجھے نہیں پتا مہینے کا؟ وہ کہتے ہیں اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول ہے۔ یہ ادب ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں مگر اپنے سے بڑے کے سامنے بولڈ ہو کے نہ بولیں، ان کو آپ بہتر جانتے ہیں، ان کو سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کافی ساری چیزیں معلوم ہیں، مگر جب بھی آپ کسی بڑے کے پاس بیٹھے ان کو سنیں، 100% آپ کو معلوم ہے، مگر ان کو اس نیت سے سننا کہ یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آداب ہے زندگی میں سے۔ ہمیں تو مطلب ہے کہ آج کل کے بچے بھی وہ کہتے آئی نو، آپ سے چیزیں سنتے ہیں اس کے فوراً بعد آپ کو بتائیں گے۔ ہماری عادت ہے، کیونکہ ہم نے گھروں میں یہ آداب ان کو پریکٹیکلی بھی دکھائے، جب ہم بڑوں کے سامنے خود بولتے ہیں بچے تو ہمارے سامنے بولیں گے۔ تو یہ صحابہ کی سنت تھی کہ وہ حضور کی بارگاہ کا ادب۔ دوسری چیز اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا اکیلا لفظ، کبھی اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اگرچہ 2 ہستیاں الگ ہیں، اللہ الگ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، مگر ان کے اندر ایک علمی وحدت ہے، ان کا جاننا الگ الگ نہیں ہے، اللہ اور رسول والا۔ قرآن پاک کی جگہ جگہ پہ جیسے اللہ کی رضا ویسے رسول کی رضا، یہ چیزیں ایک وحدت ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی وحدت، صرف ایک چیز میں وحدت نہیں ہے، وہ خالق و مخلوق کا فرق، عبد اور معبود کا فرق ہمیشہ قائم رکھیں، باقی ساری اللہ تعالیٰ نے اطاعت ایک ہے، محبت ایک ہے،
بے ادبی ایک ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ غیبت کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا ذکروں کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، کہ جو آپ نے اس کی عدم موجودگی میں کیا، اگر اس کے سامنے کرتے تو وہ ناپسند کرتا. قیلا فرأیت ان کان فی اخی معقول، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ اس کے اندر موجود ہو وہ خامی جو ہم بیان کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قال ان کان فیہ، اگرچہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہو پھر بھی تمہیں الاؤ نہیں ہے کہ تم اس کی عدم موجودگی میں بیٹھ کر یہ بات کرو. تمہیں اگر کرنی بھی ہے تو اس کے سامنے کرو. ما تقول فقد غتابتہ، اگر اس کے اندر موجود ہے تو یقیناً آپ نے اس کی غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَتَّ، اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے اور پھر آپ نے اس کو ڈسکس کیا کوئی ایسا معاملہ، پھر آپ نے اس کے اوپر بہتان لگایا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیے قرآن پاک میں وہی الفاظ حدیث پاک میں، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة. حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کہیں کھا رہے تھے، ایک مردار کی جانور کی بڑی بو آ رہی تھی، ٹافون تھا. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بدبو کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ جو بو آ رہی ہے مردار کی، کیا تم اس بدبو کے بارے میں؟ فقال رسول اللہ اتدرون ما هذه الريح؟ هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مؤمنین کی اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں. ہمیں وہ نہیں آتا کیونکہ ہم اس ماحول میں رسیا ہو گئے، ہم عادی ہو گئے. پہلے صدیوں کے لوگوں کو یہ وہ سمجھ بھی آتی تھی. جو غیبت کرتا تھا اس کے مردار کی سمجھ آتا. معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج پر، لما عرج فی ربی، حضور نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا تو مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخوشون وجوہهم وصدورهم، میں نے ایک ایسے قوم کو، گروپ کو دیکھا جن کے ناخن بڑے بڑے تھے، لمبے ناخن تھے، اور وہ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھیل رہے تھے. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، سرکار نے فرمایا کہ جبرائیل یہ جو گروہ ہے، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. ويقعون في اعراضهم، اور ان کی عزتیں اچھالتے تھے. غیبت کے ذریعے مقصود تو یہی ہوتا ہے نا، عزتیں اچھالنا. اگر کوئی بندہ اس کے عیب جب آپ بیٹھ کے بیان کریں گے تو کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ بیان کریں یا نہ کریں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو برا جانیں اور اس کی عزت نہ کریں. الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت اچھالتے تھے. اب دیکھیے دو قسم کے عذاب ہیں. ایک تو عذاب آخرت میں شروع ہوگا، ہمارے حساب و کتاب. ہم نے سنا ہے نا، جو بے نمازی ہے اس سے پہلا سوال، ہر ایک سے پہلا سوال قیامت والے دن نماز کا ہوگا، اور بے نمازی کا عذاب وہاں شروع ہوگا. کتنے اور عمل ایسے ہیں جن کے اعمال کی سزا وہاں سے، اور کچھ عمل ایسے ہیں جن کی سزا قبر میں شروع ہو جائے گی. اور وہ
समझने में, देखने में छोटे गुनाह हो सकता है आपको गुनाह कबीरा की आप लिस्ट देखें तो उसमें जिक्र भी ना हो। तो ये ऐसे ही है कि अगर रेड लाइट आप क्रॉस करें ड्राइविंग का लाइसेंस देते हो तो वो मेजर फॉल्ट है, हाँ? और अगर छोटी छोटी 10-11 मिल जाए तो वो एक बड़े के बराबर हो जाती है। हम इनको इतना छोटा छोटा समझते हैं, मगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मशहूर हदीस पाक आपने मालूम पहले भी सुनी हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहते हैं कहीं जा रहा था तो हुज़ूर का गुज़र 2 कब्रों से हुआ। 2 कब्रें थी, वहाँ से गुजरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कौन मेरे पास खजूर, ये हुज़ूर की रहमत है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कश्फ होता था, हुज़ूर को ज़मीन के अंदर क्या है और आगे पीछे सब पता चलता था, कश्फ था। तो उन्होंने देखा, हुज़ूर ने फौरन किसी का कौन मेरे पास खजूर की जो ग्रीन टहनी है वो कौन लेके आया, और एक शख्स ले आया। कहते हम शाख ले आए तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा एक कब्र पे रख दिया, दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पे रख दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक ये टहनियाँ तरोताज़ा रहेंगी। तरोताज़ा क्या मतलब है कि जो तरोताज़ा चीज़ होती है वो अल्लाह की तस्बीह करती है, उसके अंदर ज़िंदगी के आसार होते हैं। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह है, तो ज़िंदगी उसकी क्या है, ग्रीनरी है, तरोताज़गी है। तो जब तक ये तरोताज़ा रहेंगे तो इनकी कब्र का अज़ाब कम हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम सब्जेक्ट तो और मगर 2 चीज़ें आप ये चीज़, एक कब्रों पर आप जब कोई फूल रखते हैं, ये कोई बिदअत नहीं है। ग्रीनरी आप रखते हैं तो कोई बिदअत, ये हुज़ूर की सुन्नत है। जब भी आप जाकर दुआ करेंगे, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली एक चीज़ थी, दुआ करने से भी कब्र वालों का अज़ाब कम होता है। प्रैक्टिकली आप कुछ चीज़ वहाँ जाकर कुरान पाक पढ़ते हैं, ये बिदअत नहीं है, कुरान पाक का असर होता है। वहाँ पर खड़े होकर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, असर होता है कब्रों पर। ये कोई बिदअतें नहीं है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर ने खुद फरमाया ये, और इससे अज़ाब कम होता है। इसी का ये असल है। इसी वजह से औलियाए कराम, सुलहाए कराम, उनकी कब्रों पर हर वक्त फूल रहते हैं, फूल चढ़े रहते हैं। ये उसका मतलब नहीं कि उनको अज़ाब हो रहा है तो फूलों से कम हो जाए। अल्लाह के बड़े नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर वहाँ पर तो पहले ही ताज़गी होती है, और हर वक्त जो फूल रहते हैं वो मज़ीद हमें मैसेज देते हैं कि ये कब्रें वो हैं जो जिंदा है। ये कब्रें जिंदगी की अलामत है। वहाँ पर हर वक्त अल्लाह की रहमत, अल्लाह की जो तस्बीह है, या उससे अज़ाब कम होता है या उससे रहमत का नुज़ूल होता है। रहमत का नुज़ूल, ये ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि भाई नहीं वहाँ तो अज़ाब हो रहा है, जैसे गुनाहगारों को हो रहा तो इससे रहमत नहीं। वो फूल फेंकना या ग्रीन छड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें रखना ऊपर, तो अल्लाह की रहमत का बायस है, और इसी को अज़ाब का खात्मा किया। तो हुज़ूर ने ये फरमाया। तो आगे देखिए, उस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ये ताज़ा रहेंगी इनके अज़ाब में कमी रहेगी। और हुज़ूर ने फरमाया आपको पता है कि इन दोनों को सज़ा क्यों मिल रही थी, ये रेलेवेंट हिस्सा है। फरमाया कि इन दोनों में इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानी फिल ग़ीबति वल बग़्य, 2 छोटी खराबियाँ हैं जिनको हम, यानी कि ये वो अमल है, हुज़ूर फरमाया इनमें से एक शख्स ग़ीबत करता था और दूसरा पेशाब की जो छींटे उनसे बचता नहीं था। पेशाब जो उनसे बचता नहीं था, तो उसकी वजह से इनको अज़ाब। तो ये 2 अमल ऐसे हैं जिनका अज़ाब कब्र में शुरू होता है, ग़ीबत और नापाक रहना। ग़ीबत का अज़ाब कब्र से ही शुरू होता है। ये इतना कभी अमल है, इसका इंतजार भी नहीं होगा कि आखिरत में दिया जाए, कब्र से।
دوسرا دیکھیے کہ پیشاب ہم کھڑے ہو کے بعض اوقات پیشاب کرتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، بچوں کو ٹریننگ نہیں دیتے گھروں میں، مائیں ہماری بہت زیادہ بچے ہمارے جب مساجد میں آتے ہیں، میں خود اس چیز کا کئی دفعہ مطلب ہے کہ نگرانی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ یہ مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو یوں ٹرین کرے، یہ اسکول کے ٹیچرز کی، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جو ہی تھوڑا شعور وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے یا مطلب ہے کہ آپ سنبھلتا ہے بچہ، اس کو اسی دن سے ٹریننگ شروع کریں۔ 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہو تو اس کو پتا ہو کہ میں نے ٹوائلٹ کیسے یوز کرنا ہے، وہ جیسے مرضی جائے۔ اب جب بچے پیشاب کر کے آتے ہیں تو ان کے اپنے کپڑے خراب، ان کے کپڑوں پر بھی اور پاؤں پر بھی جسم پر بھی چھینٹے پڑتے ہیں، تو انہی چھینٹوں کے ساتھ انہی ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ کے قرآن پاک، اب وہاں پہ امام صاحب بچوں کو پڑھائیں یا ان کو دھوئیں، ان کو وہ کیا کریں؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہی بچے پھر جب بڑے ہوتے ہیں اسکولوں میں جا کے نوجوان بھی ہو جاتے ہیں، جن چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کیونکہ ان کی ٹریننگ میں ہم نے نہیں رکھا۔ اور پھر کئی بڑے ان کی عادت ہے جب اللہ ماشاءاللہ نماز کے جو عادی ہے وہ بندہ ہر وقت پاک رہنے کا اہتمام کرتا ہے، اور جو نماز کا عادی نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، تو ان چیزوں سے عذاب ہوگا۔ دوسرا آپ دیکھیے، غیبت جو ہے وہ انسان ایمان کی نقیض ہے، ایمان کی اپوزٹ ہے۔ ایمان ہوگا تو غیبت نہیں ہوگی، غیبت ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا، حضرت ابو برزہ رضی اللہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سے پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگوں جو زبانی تم ایمان لائے ہو نا، زبانی، لیکن ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھیے اس کو ڈیوائڈ تو کر دیا نا سرکار نے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں، جنہوں نے زبانی کلمہ پڑھا ہے، زبانی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ایمان ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں یہی چیز، سورہ حجرات میں بھی ہے کہ عربی آگے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ظلم نہیں، ابھی ایمان نہیں۔ یوں کہو کہ اسلم ہم مسلمان ہو گئے، مگر ایمان جو ہے وہ ایک پروسیس کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ کے دل میں راسخ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان لائے لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے، لا تغتابوا المسلمین، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان تمہارے دلوں میں آئے پھر مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ اب اس کو اینٹی ایمان قرار دیا گیا ہے، غیبت کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تغتابوا ولا تتبعوا عوراتهم، اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور ان کو تلاش کرنے کے لیے نہ جایا کرو، تو میں نہ رہا کرو، ہر وقت لوگوں کی اکاؤنٹس پہ جا کر، سوشل میڈیا پہ جا کر ان کے جو ہے نا وہ چیک کرنے کی کوشش، ان کے عیب، یعنی کہ کسی کا میسج پڑھ لیا، کسی کو کوئی چیز پڑھ لی، کسی کو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا وَمَنِ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ۔ استغفر اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر تم مومنین کے عیبوں کو تلاش کرو گے، ان کی کمزوریوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا راز بھی فاش کر دے گا۔ کتنے تمہارے راز ہوں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ بندہ کبھی اس دنیا میں ذلیل ہو کے جاتا جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا عیب راز فاش کر دیتا ہے، عیب کھول دیتا ہے، تو اپنے گھر میں ہی ذلیل ہو جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی نظروں میں کیوں کرتا ہے، بچے اس لیے کرتا ہے۔ اب یہ وہ سوشل
بیماری ہے کہ جس کو صبح و شام ہم دیکھتے ہیں، اس کے برے اثرات بھی دیکھتے ہیں مگر پھر باز نہیں آتے۔ دیکھیے پھر ایک اور حدیث پاک، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، حضرت ایاس بن معاویہ بن قرہ وہ روایت فرماتے ہیں، کان افضلہم عندہم اسلمہم صدورا، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں افضل ترین وہ ہے جو ان میں سے سب سے پاکیزہ دل والا ہے، پاکیزہ سینے والا ہے، وَأَقَلُّهُمْ غِيبَةً، اور سب سے پاکیزہ وہ ہے سینے والا، سب سے پاکیزہ دل رکھنے والا وہ شخص ہے جو سب سے کم غیبت کرتا ہے، یعنی جتنی غیبت کم ہوگی دل اتنا پاک ہوگا، اور دل جتنا پاک ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ اب غیبت کہاں، دیکھیے اب پھر ہوتی کہاں کہاں ہے غیبت؟ جو جس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی غیبت کبھی کی آپ نے؟ یا ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں۔ غیبت کی نوبت کہاں آتی ہے؟ جہاں صبح و شام میل جول ہو، جہاں صبح و شام بیٹھنا ہو، تعلق ہو، رشتہ داری ہو، وہاں پر غیبت ہو۔ ہم اپنے بہن بھائی، ان بہن بھائیوں میں مطلب ہے کہ دو بھائیوں کی نہیں بنتی تو ایک بھائی دوسرے کی غیبت کرے گا، بتائے گا تاکہ فیملی کے سب سے زیادہ سپورٹ میرے ساتھ، دوسرا اس کے خلاف کرے گا۔ دوستوں میں بھی یہی چلتا ہے، اور یہ چیزیں، اور حسد اس کی بنیاد کرتا ہے، حسد کی وجہ سے بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان۔ اب حضرت امام حسن بصری اب یہ حضرت عبد الوہاب الشعرانی پہلے جو بیان کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں۔ ان کا جب نامہ اعمال، کہتے ہیں کافی سارے لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے، ایسا شخص بھی ہوگا، اس کو نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کھولے گا، پڑھے گا، وہ ایسی نیکیاں بھی دیکھے گا جو اس نے زندگی میں کی بھی نہیں۔ وہ کہے گا مولا یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہیں، یہ کیسے آ گئی؟ میں نے تو یہ کی نہیں۔ تو کس وجہ سے؟ اس سے کہا جائے گا یہ لوگ، وہ لوگ جو تیری غیبت کرتے تھے نا، ان کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم اگر تبلن تو ہمیں توفیق نہیں ہے نیک عمل کرنے کی، اور اگر ہے تو پھر ہم وہ سارے کا سارا غیبت کر کے ایسے کر رہے ہیں جیسے پھٹی ہوئی جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں، جب ضرورت ہوگی تو نہیں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے 16 سال آپ کے پاس پڑھا، شاگرد ہیں۔ وہ حضرت امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ واللہ للغیبۃ اسرع فی دین الرجل من العقلۃ الجسد، فرماتے ہیں کہ غیبت دین کو، انسان کے دین کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک انسان کے جسم کو کھانے میں تیزی سے لگتی ہے۔ جب لگ جائے دیمک، کسی لکڑی کو لگ جائے یا قبر میں جائیں گے تو جس طرح دیمک چاٹ جائے گی، گوشت ختم ہو جائے گا، غیبت اس طرح انسان کے ایمان کو، دین کو ختم کر دے۔ آخری بات پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت میمون بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے میری مجلس میں کسی شخص کی غیبت کی اور میں اس دوران خاموش رہا، اس کو روکا نہیں۔ اس رات خواب میں مجھے مردار کا بدبودار گوشت پیش کیا گیا خواب میں، اور مجھے کہا گیا اسے کھاؤ۔ میں نے کہا معاذ اللہ، ایسا کیوں؟ میں تو نہیں کھا سکتا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ
یہ اس غیبت کی وجہ سے ہے جو تمہارے سامنے کی گئی اور تم خاموش رہے۔ اب اس میں ایک تو حل یہ ہے، ایک تو اس بری کبھی عمل سے بچنے کا حل بھی ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان نیک آدمی ہے جس کو اس طرح کے خواب آ رہا ہے جی، یہ غیبت اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، نیک آدمی پر بھی، اس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیبت آپ کرنا بند نہیں کر سکتے جب تک سننا بند نہ کریں، یہ حل ایسا ہے۔ اس برائی سے بچنے کا حل یہ ہے کہ جب تک آپ غیبت کے لیے اپنے کان آفر کرتے رہیں کہ کوئی بیٹھ کے مجھے سنائے لوگوں کے عیب، جب تک آپ غیبت سننا بند نہیں کریں گے لوگ کرنا بند نہیں کریں گے۔ آپ میرے پاس آئیں اور آ کر کہیں گے یار وہ جو ہے فلاں بنیا فلاں بنیا، تو اس نے یہ کیا، تو میں نے کہا اچھا اور بھی بتاؤ اور کیا کیا اس نے؟ اب میرے کانوں کو چسکا۔ یہ دوسروں کے عیب سننے کا جو لذت ہے وہ کسی کام میں نہیں ہے۔ اور ہم تو مطلب ہے کہ خواتین کو بھی یہ بلیم کرتے ہیں نا کہ خواتین کو اور کام ہی کوئی وہ سارا دن غیبت کرتے ہیں۔ اب یہ وہ کام ہے، اب مرد و خواتین کا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ عورتوں کو جتنا چسکا غیبت کا ہے اتنا ہی مردوں کو ہے، ہم بھی اسی میں اسی طرح شامل ہیں۔ دوسروں کے عیب سن کر جتنے خوش ہوتے ہیں یا لذت ملتی ہے کسی اور کام میں نہیں، ہم باقی سارا کام بھول جائیں گے۔ ساری رات بیٹھ کر اگر کوئی بندہ دوسروں کے عیب بیان کرتا رہے سنتے رہے، تو آپ نے موقع دیا نا میرے کو، اپنی سماعت پیش کی، اس نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے دوسرے کے عیب، اگر آپ اس کو روک دیتے شروع میں تو شاید وہ اس گناہ سے بچتا اور آپ بھی بچ جاتا۔ غیبت کرنے والا جو بھی شخص آپ کو، یہ تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، ہمت، اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بچیں، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے بندہ، وہ تیسرے بندے کی بات کرے گا نا، اس کا کوئی عیب بیان کرے گا، اس کی شکایت کرے گا، آپ اسی وقت کہیں میرے بھائی ایک منٹ بیٹھو، تشریف رکھو، آپ اس کو کچھ اور نہ کہیں، بیٹھے میں آپ کو پانی چائے بناتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ یہاں پر موجود نہیں، میں اس کو فون پہ لے لیتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں 3 بندے، تو یہ چونکہ آپ کے متعلق بات ہے تو ہم، وہ کبھی اس بات پہ نہیں آئے گا، ہم بھی ہو تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ یہ طریقہ اگر ہم اپنا لیں کہ یار تم جس کی بات کر رہے ہو اس کو میں فون پہ لے لوں ذرا، اگر آپ محسوس نہ کریں، کیونکہ اس کی بات ہے، اور تاکہ میں تو اس کی جگہ پہ جواب نہیں دے سکتا، تو جب اس کی بات ہے تو وہ خود جواب دے گا۔ 1 سے 2 دفعہ آپ نے کسی شخص کے کسی کے ساتھ ایسا کیا، اس طرح کا رسپانس دیا، تو کبھی زندگی میں آپ کے پاس آ کے غیبت نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ غیبت کرنا اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک ہم سننا بند نہ کریں۔ سننا بند کریں گے تو کرنے والا خود بخود آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جتنا گناہ غیبت کرنے کا ہے اتنا ہی سننے کا ہے، کوئی کم نہیں۔ ہم تو وہ دی آپ کے بیان کیا تو ہم تو بس سن ہی رہے تھے نا، نہیں سن رہے تھے، چسکے آپ ہی لے رہے تھے، مزے آپ لے رہے تھے دوسروں کے عیب سن کے۔ اگر تو یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی عیب بیان کرے لوگوں کے سامنے، ہمیں اسی طرح محسوس ہو، ہم خوش ہوں جتنے دوسروں کی غیبت، دوسروں کے عیب سن کے خوش ہو رہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ ہم اپنے عیب سن کے خوش نہیں ہوتے تو دوسروں کے عیب سن کے کیوں خوش ہیں؟ جو شخص دوسروں، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کی غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے اپنی نیکیوں کو منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں پھینکنا شروع کر دیا، یعنی کہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں رہتی۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں بھی ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے
ان کی غیبت کوئی کرتا تھا نا، آپ کو پتہ چلتا تھا، بتاتے تھے آگے لوگ حضرت فلاں ساتھ، تو آپ اس کے گھر تحائف نہیں، پھول بھیجتے تھے قدرت، اور ساتھ ہی میسج بھیجتے تھے کہ آپ نے یہ جو میں نے تحفہ بھیجا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، مگر جو تحفہ آپ نے اپنا بھیجا ہے میری طرف، اس کا یہ میرا تحفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دی۔ اب دیکھیے یہ آسان انداز ہے لوگوں کو غیبت سے روکنے کا۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ، ان سے ایک دن ان کے رات کے معمولات جو تھے نا وظائف وہ رہ گئے، اور وہ اس کو کر نہ سکے، کہ ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کو کہا، بھائی جگایا غصے سے، آج آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں، آپ فرمانے لگے میں اس لیے تھوڑا سا وہ غفلت میں چلا گیا کہ بے شمار لوگ، کسی کے روزے میرے کھاتے میں آ رہے ہیں، کسی کی نمازیں آ رہی ہیں، کسی کی تہجد گزاریاں آ رہی ہیں، وہ سارے یہ جو کام کرنے والے ہیں وہ سارا دن میری خدمت کرتے رہے گے۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی ایک موذی مرض ہے، جس میں ہم سارے کے سارے تھوڑے یا زیادہ کسی نہ کسی سطح پر مبتلا ہیں، گھروں میں بھی، ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی، اور اس کی وجہ سے انسان بے شمار خیر کے دروازے اپنے لیے بند کر لیتا ہے۔ جہاں پہ ہر وقت غیبت ہو، جس گھر میں ہر وقت غیبت ہو، وہاں پر کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جہاں پہ بدبو آئے گی نا، ان کو تو آئے گی، ہمیں نہیں آئے، کیونکہ ہم اس متعفن ماحول میں رہ رہے ہیں۔ جہاں پر بدبو ہوگی وہاں پر فرشتے نہیں آئے، رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور رشتوں میں اتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ دو لوگوں کے سامنے بیٹھ کر میرے عیب بیان کر رہا ہے، تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، وہ رشتہ خراب ہوگا۔ اگر آپ کی عزت وہ کرتا تھا تو وہ عزت سے دور ہو جائے گی۔ تو یہ سارا چونکہ ہیومن رائٹس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے اتنا کبھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ آخر میں دو اعلانات ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں انشاءاللہ تعالی 20 اور 21 جمعرات اور جمعہ 20 اور 21 نومبر ایک پروفیسر ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب جو منہاج یونیورسٹی میں حسان بن ثابت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں اور بہت خوبصورت نعت گو شاعر ہیں، کلام بھی لکھتے ہیں۔ یہ جو کلام ہے نا حضور جانتے ہیں، ہاں سنا بھائی، یہ ان کا ہے، اور یہ حفیظ طائب صاحب کے شاعر ہیں۔ تو وہ آ رہے ہیں، ہم نے ایک نعت ورک شاپ رکھی ہے، بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے ہر طرح، وہ 20 تاریخ کو ہے جمعرات کو، اس کی رجسٹریشن بھی ہے۔ جو نعت سیکھنا اور نعت کی ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں، نعت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کلام کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے، جی ماڈرن دور میں نعت کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ سارے سبجیکٹ ہوں گے اس میں۔ تو نعت ٹریننگ سیشن ہے، تو وہ یہ 20 تاریخ کو ہوگا جمعرات کو شام 7 بجے سے لے کر 9-10 بجے تک۔ اس کی رجسٹریشن آپ ضرور کروائیں، اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں تو وہ بھی بھیجیں۔ اور فرائیڈے کو جو ہماری ہفتہ وار ویکلی محفل ہوگی، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک محفل نعت ہوگی، ہم ان کو سنیں گے۔ پہلے والا سیشن ٹریننگ سیشن وہ ایجوکیشن ہوگی نعت کے حوالے سے، اور اگلے دن انشاءاللہ محفل نعت ہوگی، اس کی آپ کو دعوت ہے۔ اور یہ کتاب جس سے آج میں نے آپ کو درس دیا ہے، یہ الروض الباسم ہے، یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ لیٹسٹ جو بکس آئی ہیں ان میں سے، یہ 4 والیوم میں ہے، یہ اس کا 4th والیوم ہے لاسٹ۔ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے انسان کی جو گرومنگ ہے، اخلاق کی مورل گرومنگ، اس کے حوالے سے انتہائی اہم کتاب ہے، اور یہ اردو عربی کے ساتھ ریفرنسز ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، پھر احادیث سے طیبہ ہے، پھر اسی طرح صحابہ کرام اور ائمہ کے اقوال ہیں۔ تو پورا آپ کو ایک سبجیکٹ تیار ملتا ہے کہ
کہ آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خود تیار کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کچھ جہاں ضروری تھی میں نے پوچھی، مگر ساری میں نے اسی سے پڑھی آپ کے سامنے. تو آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں نا، ساری زندگی ہم پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہی ہیں. اور جتنا ٹائم موبائل میں ہم لگاتے ہیں طرح طرح کے فضولیات پڑھنے کے لیے، اسی اتنی دیر میں اس کا کچھ حصہ ہی یہ حدیث پاک کی کتاب پڑھے تو ہمیں خود ہمارا علم بڑھے گا. 100 چیزیں ہم پڑھیں گے تو چلو کوئی 5% عمل بھی کریں گے، کچھ بہتری آئے گی. اگر علم نہیں ہوگا تو بہتری بھی نہیں آئے گی، عمل کی طرف رغبت نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں میں نے اسی سے پڑھ کے آپ کو سنائی. اسی طرح کی بے شمار ٹاپکس ہیں جو اس کتاب میں ڈسکس کیے ہیں. آپ اگر دل چاہے کہ یہ کتاب ہمارے گھر میں ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے ہماری ہدایت ممکن ہے تو ضرور اس کو آپ کے ساتھ رابطہ کریں. یہ 4 والیومز میں ہے، تو یہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے جو پریکٹیکل ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. یا میرے مولا ہماری آج کی مجلس کو اپنی بات کا قبول منظور فرما، اور جس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کی ہے میرے اللہ، غیبت اور اس کی جو برے اثرات ہیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زبانوں کو پاکیزہ فرما، ہمارے خیالات کو، ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے جتنے ظن ہیں میرے اللہ ان کو پاکیزگی عطا فرما، طہارت عطا فرما. ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا، ہماری زبان کو پاکیزہ کر، اور ہر طرح کا جو عیب زبان سے میرے اللہ ہمارے صادر ہوتا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں کی عیب جوئی سے محفوظ فرما، غیبت سے محفوظ فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. حضور کے اخلاق حسنہ کی خیرات ہمیں نصیب فرما، حضور کی خوبصورت اخلاق کی خوشبو ہمیں عطا فرما، اور بد اخلاقی کی بدبو سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، اور ہمارے اعمال کو میرے اللہ اخلاص کے نور سے منور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور فرما. یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے اس مجلس میں جتنے آئے ہیں سب کو بخشش عطا فرما، مغفرت فرما، اور حضور کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کا جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے آج، یا اللہ ان کے رزق میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس مرکز کو آباد فرما، اور اس مرکز کی خدمت کرنے والوں کو آباد فرما. ہر ایک کے ایمان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں وسعت عطا فرما. ہماری اگلی نسلوں کو میرے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کے حال پہ رحم فرما، حضور کی امت کی مرحومین کی بخشش مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم